السلام علیکم دوستو، آج ہم اپنی اس ویڈیو میں پاکستان کی تاریخ اور وجود کے روحانی پہلوؤں کو اجاگر کریں گے، لیکن اس سے پہلے میری درخواست ہے کہ ہر مسلمان پاکستان کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کے قیام کی۔ پاکستان 27 رمضان کو وجود میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ریاست کو وجود میں لانے کے لیے سال کی سب سے بہترین رات کا انتخاب کیا۔ بہت سے نیک لوگوں کو اس بات کا یقین ہے کہ جس رات پاکستان وجود میں آیا وہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ مدینہ منورہ کے بعد پاکستان وہ واحد ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنی۔ مستقبل کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث میں سعودی عرب سے مشرق کی سمت کسی ریاست کا ذکر آتا ہے جو اسلام کی سربلندی میں اہم ترین کردار ادا کرے گی۔ مثلاً غزوہ ہند کے حوالے سے ایک مشہور حدیث جس کے مطابق ایک اسلامی ملک پہلے ہندوستان فتح کرے گا اور پھر اہل یہود کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑے گا۔ اس طرح روایات موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، جس پر علامہ اقبال نے فرمایا میرے عرب کو آئی تھی جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں، وہی میرا وطن ہے، وہی میرا وطن ہے۔ تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان کے متعلق علامہ اقبال کا گمان درست تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں پاکستان ہی کی طرف اشارہ تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بات کی کہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں مدینے کے بعد پاکستان دوسری ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنی، لیکن مدینے سے مماثلت کا معاملہ صرف یہیں تک محدود نہیں۔ جیسا کہ مدینے کو اس وقت مشرکوں سے خطرہ تھا اور ان مشرکوں کی مدد یہودی کر رہے تھے، پاکستان کو بھی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مشرک ریاست انڈیا سے خطرہ ہے جس کی مدد اسرائیل یعنی یہود کر رہے ہیں۔ مدینے کی مشرکوں کے خلاف 3 بڑی جنگیں ہوئیں اور چوتھی جنگ فیصلہ کن تھی جس میں مکہ کو فتح کر لیا گیا۔ پاکستان کی بھی انڈیا کے ساتھ 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں۔ چوتھی جنگ کے بارے میں گمان ہے کہ وہ فیصلہ کن ہوگی۔ مدینہ منورہ اور پاکستان کے نام کا مفہوم بھی ایک ہی ہے۔ پاکستان کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، اور مدینہ کو پہلے مدینہ النبی اور بعد میں مدینہ طیبہ کہا جانے لگا جس کا مطلب ہے پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے آج سے 850 سال پہلے نہ صرف قیام پاکستان کی پیشن گوئی فرمائی تھی بلکہ اس ملک سے جو اللہ نے کام لینے ہیں ان کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ قیام پاکستان سے پہلے نعمت اللہ شاہ ولی نے اپنی ایک شعر میں یہ فرمایا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ انگریزوں کی حکومت صرف 1 صدی تک قائم رہے گی۔ نعمت اللہ شاہ ولی کے اس شعر پر لارڈ کرزن نے پابندی لگوا دی تھی۔ اس کے بعد وہ قیام پاکستان سے متعلق اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا اور بہت زیادہ شورش اور خون خرابہ ہوگا۔ پھر ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ مسلمان دارالاسلام میں امان حاصل کریں گے۔ اس شعر میں نعمت اللہ شاہ ولی نے ان مہاجرین کی طرف اشارہ کیا ہے جنہوں نے ہندوؤں کے ظلم و ستم سہنے کے بعد پاکستان میں آ کر امان پائی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے 1965 کی جنگ کا بھی ذکر کیا ہے کہ 17 دن چلے گی اور مومنوں کو اللہ فتح دے گا، لیکن 1971 کی جنگ کے حوالے سے ایک دلچسپ شعر کہا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام کا نعرہ 23 سال تک بلند رہے گا جس کے بعد دوسری مرتبہ ان پر قہر ٹوٹے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، لیکن ٹھیک 23 سال بعد اس میں لسانیت کا زہر کھول دیا گیا اور بنگالی کا نعرہ بلند کیا گیا۔ اس وقت بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا۔ اپنی اس کامیابی پر اندرا گاندھی نے بڑے مغرور انداز میں کہا تھا کہ آج نظریہ پاکستان کو ہم نے خلیج بنگال میں غرق کر دیا۔ نعمت اللہ شاہ ولی کے بہت سے اشعار موجود ہیں جو آپ کو انٹرنیٹ پر بآسانی مل جائیں گے۔ ہم یہاں بات کو مختصر کرتے ہیں۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے پاکستان کو ایک زبردست جنگجو لیڈر ملنے کی پیشن گوئی کی ہے جس کی قیادت میں پاکستان کی انڈیا کے ساتھ ایک آخری اور فیصلہ کن جنگ ہوگی جس کی ابتدا میں پاکستان خیبر پختونخوا اور پنجاب کے کئی علاقے کھو دے گا۔
لیکن مسلمان جنگ جاری رکھیں گے، جس کے بعد انڈیا کو مکمل طور پر مغلوب کر دیا جائے گا۔ جہاں تک جنگجو لیڈر کی بات ہے تو وہ کوئی سپہ سالار ہی ہو سکتا ہے۔ ہم نے پاکستان کی 68 سالہ تاریخ میں دیکھ لیا ہے کہ جرنیل ہمیشہ پاکستان کے لیے بہترین حکمران ثابت ہوئے ہیں۔ شاہ نعمت اللہ ولی نے جو اشعار پاکستان کے متعلق کہے ہیں، ان اشعار کے حوالے سے دو چیزیں ایسی ہیں جو آج ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک یہ کہ ان اشعار میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ پاکستان کی مدد منگول کریں گے۔ شاہ نعمت اللہ ولی کے دور میں چینی قوم کو منگول بھی کہا جاتا تھا۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا کے خلاف چین ہی پاکستان کی مدد کرتا ہے۔ دوسرا، خیبر پختونخوا میں اٹک تک علاقوں کو کھونے کی بات پر غور کریں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ افغانستان میں موجود 2 لاکھ افغان نیشنل آرمی پاکستان کی سخت دشمن ہے اور ان کی قیادت بھی انڈیا کے زیر اثر ہے۔ ان کا پاکستان میں اٹک تک کے علاقوں پر دعویٰ بھی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ جب پاک فوج انڈیا کے ساتھ جنگ میں مصروف ہو تو افغانستان کی حکومت کو موقع مل جائے گا پاکستان پر مغربی سندھ سے حملہ کرنے کا، اور پاک فوج کی غیر موجودگی میں ان کے لیے ان علاقوں میں پیش قدمی کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ اس بات کا گمان ہے کہ شاید پاکستان کی مدد اس وقت افغان طالبان کریں۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی یہ پیشن گوئیاں اس بات کو بھی ثابت کرتی ہیں کہ غزوہ ہند لڑنے والی جس عظیم فوج کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے وہ پاک فوج ہے۔ اس پر ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ غزوہ ہند والی حدیث میں لڑنے والی فوج اسرائیل کے خلاف بھی جنگ کرے گی، یعنی یہودیوں سے۔ آج اس خطے میں جو اسلامی ممالک موجود ہیں، ان میں سے صرف پاکستان ہی وہ واحد اسلامی ملک ہے جس کے بیک وقت انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ معاملات خراب ہیں اور کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ پاکستان نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ اب نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں کے حوالے سے میں آپ کو ایک چھوٹا سا اور غیر معمولی واقعہ سناتا ہوں۔ نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئیوں کو سن کر ایک 25 سال کا جوان 1857 کی جنگ آزادی میں شریک ہوا۔ وہ فتح کے لیے پر امید تھا، لیکن اسی جنگ کے دوران اسے ایک بزرگ ملے اور اس سے کہا کہ تم کو جس فتح کی خوشخبری دی گئی تھی وہ یہ نہیں ہے، اس میں ابھی 90 سال باقی ہیں۔ ایک ملک بنے گا جو عالم اسلام کا مرکز ہوگا اور تم اس کو دیکھو گے۔ یہ سن کر وہ نوجوان جنگ چھوڑ کر چلا گیا اور انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ ٹھیک 90 سال کے بعد پاکستان بنا۔ وہ پھر بھی زندہ رہا اور جب اسلام آباد بنا تب اس نے 160 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اسے H8 کے قبرستان میں دفن کیا گیا، جہاں اس کی قبر کی تختی پر اس معاملے کا ذکر بھی ہے۔ اس کی قبر قدرت اللہ شہاب کی قبر کے نزدیک ہے۔ قبر پر ان کا نام عبداللہ محبوب لکھا ہوا ہے۔ ہالینڈ کی نیشنل لائبریری میں ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک دستاویز موجود ہے جو حضرت بری امام علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک دن ہمارا یہ شہر تمام عالم اسلام کا مرکز بنے گا۔ حضرت بری امام علیہ السلام اسلام آباد میں دفن ہیں، وہ آج سے 300 سال پہلے گزرے۔ شیخ الہند نے قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی، لیکن پاکستان بن جانے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اب پاکستان مسجد کے حکم میں ہے اور اس کی حفاظت فرض ہے۔ اسی طرح صوفی برکت علی نے فرمایا تھا کہ ایک دن پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ ہوگی۔ بات صرف ہمارے بزرگوں تک محدود نہیں بلکہ کفار کے بڑوں نے بھی اس حوالے سے پیشن گوئیاں کر رکھی ہیں۔ مثلا ہندو ہر بڑا کام کرنے سے پہلے حساب کتاب کرتے ہیں، ذائچے بناتے ہیں، مہورتیں نکالتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ گاندھی نے پنڈتوں نجومی بلوا کر حساب کتاب کیا اور پھر اعلان کیا کہ پاکستان اور انڈیا میں 4 جنگیں ہوں گی اور چوتھی جنگ فیصلہ کن ہوگی۔ گاندھی نے یہ نہیں بتایا کہ فاتح کون ہوگا، تاہم یہ ضرور ہے کہ اس کے بعد گاندھی نے انڈیا کو پاکستان کے خلاف جنگ سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، یہاں تک کہ پاکستان کو اس کا حق دلوانے کے لیے گاندھی نے بھوک ہڑتال بھی کی، جس کے بعد اسے قتل کر دیا گیا۔ عالم کفر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: عیسائیت، یہودیت، مشرکین اور ملحدین۔ بہت کم لوگوں کو احساس ہوگا کہ پاکستان اس وقت بھی ان چاروں سے بیک وقت برسر پیکار ہے۔ مشرکین کی نمائندہ ریاست انڈیا ہے، جبکہ یہودیوں کی اسرائیل۔
ان کے خلاف پاکستان کی جنگ سے ہم سب واقف ہیں۔ جدید الحاد کی سب سے بڑی ریاست روس ہے، جو اپنے وقت کی سپر پاور تھی۔ جب وہ اپنے الحادی نظریات کو پوری طاقت سے دنیا بھر میں پھیلا رہی تھی، تب پاکستان کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچی۔ امریکہ بظاہر پاکستان کا اتحادی ہے، لیکن اب دنیا جان چکی ہے کہ افغانستان میں امریکہ کو در حقیقت کس کے ہاتھوں شکست کا سامنا ہے۔ انڈیا پاکستان کی وجہ سے اب تک صرف کشمیر پر قابو نہیں پا سکا۔ اسرائیل نے 2 بار آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان کے ہاتھوں رسوا ہوا۔ روس پاکستان کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ امریکی جنگی ماہرین کے مطابق افغانستان میں امریکہ کی ناکامی کی وجہ پاکستان ہے۔ دیکھا جائے تو پاکستان کے ساتھ ایک اور معاملہ بھی عجیب و غریب ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کو اللہ زمین پر ہی نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ مثلاً سقوط ڈھاکہ کے سارے کردار جنہوں نے پاکستان کو توڑا تھا، اللہ نے ان کو ان کے خاندانوں سمیت مٹا دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا سارا خاندان غیر طبی موت مرا، اور بلاول بھٹو حقیقت میں بلاول زرداری ہے۔ شیخ مجیب الرحمن اپنے پورے خاندان سمیت مارا گیا، صرف اس کی بیٹی بچی۔ اس طرح اندرا گاندھی بھی نہ صرف خود قتل ہوئی بلکہ اس کا بیٹا بھی قتل ہوا، اور دوسرا بیٹا سنجے گاندھی کا 33 سال کی عمر میں پلین کریش ہو گیا۔ یوں اس کا پورا خاندان ختم ہو گیا۔ دنیا بھر میں عالم اسلام کے خلاف آپریشن ہارنسٹ کے نام سے ایک پراکسی جنگ جاری ہے، جس میں خوارج کے ذریعے اسلامی ممالک کو بہت تیزی سے تباہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں اس جنگ میں عالمی قوتوں کو شکست ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کے خلاف لڑنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ طاہر یلدشیف کو روس نے شیطان کا نام دے رکھا تھا کہ یہ مرتا نہیں ہے۔ اس کو امریکہ ازبکستان میں سالوں تک روس کے خلاف استعمال کرتا رہا، لیکن جب اس شخص کو پاکستان کے خلاف لانچ کیا گیا تو کچھ ہی عرصے بعد یہ پاک فوج کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ اسی طرح سری لنکا کے خلاف لڑنے والی تامل تحریک کے لیڈر پربھاکرن کو لوگ سورج دیوتا کہتے تھے، کیونکہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کو موت نہیں آتی۔ لیکن جب ان تاملز نے پاکستان میں لاہور پر حملہ کیا تو جواباً پاک فوج نے سری لنکن فوج کے ساتھ مل کر ان تاملز کے خلاف آپریشن کیا، جس میں وہ سورج دیوتا مارا گیا۔ اب آخر میں کچھ اتفاقات پر غور کرتے ہیں۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ نمازی، روزے دار، زکوٰۃ دینے والے، مساجد، علماء کرام، حفاظ اور حاجی پاکستان میں ہی پائے جاتے ہیں۔ پاکستان دنیا میں دعوت و تبلیغ کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ پاکستان دنیا میں جہاد کا بھی سب سے بڑا مرکز ہے۔ پاکستان کو اللہ نے دنیا میں سب سے اہم اسٹریٹجک لوکیشن دی ہے، اور دنیا کی کئی بڑی سپر طاقتیں بیک وقت کسی نہ کسی طرح پاکستان پر انحصار کرتی ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام بھی پاکستان میں ہے۔ پاکستان کے پاس بے پناہ معدنی وسائل ہیں، جن میں صرف تھر کا کوئلہ ہی سعودی عرب کے کل تیل کے ذخائر سے زیادہ مالیت کا ہے۔ پاکستان سوئی نہیں بنا سکتا، لیکن دنیا کے جدید ترین میزائل بنا چکا ہے۔ پاکستان کے نیوکلیئر میزائل کا مقابلہ اس وقت صرف امریکہ اور چین ہی کر سکتا ہے، باقیوں کو پاکستان پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ کیا یہ سب اتفاق ہے؟ نہیں دوستو، پاکستان کے خلاف بے پناہ سازشیں ہوئیں، لیکن اب تک اللہ نے اس کو بچایا ہے۔ اس پر بات کی جائے تو شاید گھنٹوں لگ جائیں۔ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جو قیامت تک رہے گا۔ یہ محض زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک مقدس ضمانت ہے۔ پاکستان کے ساتھ آنے والے وقت کے بہت سے اہم معاملات وابستہ ہیں۔ علامہ اقبال، جس کو دنیا اللہ کا ولی مانتی ہے، آپ کی عمر کا آخری حصہ پاکستان کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دینے میں گزر گیا۔ تو دوستو، اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ آپ میری آنے والی دلچسپ اور تاریخی واقعات سے بھری ویڈیوز دیکھ سکیں۔